تو ایسے ہوتے تھے، ان کو آزمانے کے لیے خدا کریم فرماتا لِیَبْلُوَ بَعْضَکُم بِبَعْضٍ وَالَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللہ۔ یہاں سے ہمارا آج کا جو ہے نا وہ شروع ہوتا ہے کہ جو اس راستے میں شہید ہو جائیں اللہ، ان کے تو سب کچھ گیا، پھر اعمال بھی گئے، سب کچھ۔ وہ نیک لوگ بعض تھے، نیک لوگ نیکیاں کرتے، ان کی تو نیکیاں بھی ساری تلپٹ ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ایک بندہ جو نیک ہے اگر زندہ رہے گا تو کیا کرے گا؟ مزید نیکیاں حاصل کرے گا، اچھائیاں حاصل کرے گا، اس کے تو بہت سارا جو سلسلہ ہونا تھا وہ بھی چلا جائے گا ہاتھ سے۔ تو یہ تو ایک نقصان تو ہے نا۔ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے ہیں، ان کو ان کی نیت کے مطابق جتنا انہوں نے نیت کر رکھی تھی سارے کا سارا اجر مل جائے گا۔ اگر انہوں نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں اگر زندہ رہا تو میں 50 حجیں کروں گا، 40 حجیں کروں گا، یا یہ کہ ہر سال حج پہ جاؤں گا، اور اب جو ہے وہ ابتدائی عمر میں شہید ہو جاتا ہے، تو خدا کریم اس کو جتنی نیت اس نے کر رکھی تھی وہ سارے کے سارے ثواب اس کو عنایت فرمائے گا۔ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ ان کو ہدایت کرے گا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، سَيَهْدِيهِمْ، اس کا کوئی مطلب سمجھنا چاہیے کہ اب شہید ہونے کے بعد سَيَهْدِيهِمْ، شہید ہونے کے بعد اللہ ان کو ہدایت دے گا۔ ہاں، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے دوستو؟ یہ چیز بہت مہم ہے۔ ادھر انہوں نے جناب شیخ نجفی حافظہ اللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ لکھا ہے، وہ عنقریب انہیں ہدایت دے گا۔ عنقریب، سین کا معنی عنقریب کا کیا ہے، سیہدیہم، کہ اللہ ان شہیدوں کو کیا کرے گا جی؟ ہدایت دے گا۔ اب شہیدوں کو ہدایت کیسے دی جا سکتی ہے؟ وہ تو شہید ہو گئے، اللہ کے پاس پہنچ گئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ اعمال ان کے ضبط نہیں ہوں گے، کام اچھا ہوگا، ان کی جنت گارنٹیڈ ہے۔ پھر سیہدیہم ادھر کیا کر رہا ہے؟ خود یہ بات بہت دلچسپ بھی ہے اور سوچنے والی ہے۔ ادھر یہ تو ترجمہ کیا ہے حضرت مولانا نے، باقیوں نے بھی یہی کرنا ہے، بس ایسے ہی قرآن ہے، قرآن کو ایسے ہی گزارے کا جو ہے نا اس کا کام کرنا ہوتا ہے، بس آگے چلے جائیں گے۔ اس کے جو اس میں لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، جو تفسیر میں مولانا نے لکھا ہے، جناب آغا شیخ محسن نجفی حافظہ اللہ، ان شہیدوں کی جنت کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اس سے بڑھ کر پھر کیا ہو سکتا؟ ہاں، ان کو کیا کیا جائے گا؟ راستہ بھی دکھایا جائے گا۔ بڑا احسان ہے اللہ کہ جنت تو دی جائے گی، جنت کا راستہ بھی ساتھ دکھایا جائے گا، کہ اس طرح نہ ہو کہ جنت تو ہو، جنت کا راستہ پتہ ہی نہ ہو۔ ہاں، یہ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے، جناب شیخ محسن نجفی کی تفسیر ہے الکوثر، بہت جدید ترین تفاسیر میں سے۔ ہماری البتہ ہمارے اردو میں تفسیروں کا کام بہت کم ہے، شیعہ تفسیروں کا، اہل سنت کی تفاسیر تو ہے، ان میں تو جو کھجلی انہوں نے بنائی ہوئی ہے وہ تو اور بھی بندے کو حیران کر دیتی ہے۔ لیکن بہرحال اس کی وجہ یہ ہے کہ نہیں ہے اتنا فوکس قرآن پر،
اور قرآن ہمارا، جیسے کہ اب آخرت میں بات خود نبی نے شکایت کر دی ہے تو باقی پھر کچھ رہتا نہیں ہے کہ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا آخر میں. اور میں نے تو حیران ہو کر یہ صرف ایک شکایت ہی نبی کی دیکھی ہے، کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت نہیں دیکھی ہے قرآن میں. پورے قرآن میں نبی نے کسی کی شفاعت کی ہو اس کا کوئی منظر قرآن میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک منظر حضرت کی شکایت کا موجود ہے، اور وہ یہی ہے کہ رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو تو انہوں نے بالکل ہی پیچھے ڈال دیا ہے اور مہجور کر دیا ہے، یعنی جیسے ہجر میں ڈال دیا ہے، دور کر دیا ہے، نیڑے نہیں آتے بھی نہیں ہیں، واضح ہے. تو کم ہے، دروس بھی کم ہے. ابھی آپ انشاءاللہ جائیں گے جب اگر آپ دوستوں میں سے حوزہ میں ہیں، حوزہ علمیہ قم میں جائیں، حوزہ علمیہ اس میں جائیں تو قرآن کے درس بہت کم ہیں. دوسری فقہ پر، اصول پر پتہ نہیں ہو 6 سال ایک موضوع کو لے کر چلتے ہیں. ایک دورہ اصول کا 12-14 سال میں پورا ہوتا ہے. تو قرآن کے درس 1-2 اور وہ بھی سرسری سے ہوتے ہیں. ابھی اس زمانے میں کچھ اب تھوڑی سی توجہ ہے لیکن اس لیول کی نہیں ہے. تو بہرحال یہ قابل توجہ ہے کہ کیسے ہدایت ملے گی دوستوں ان کو کہ جو شہید ہو گئے ہیں. اب خدا پھر کہہ رہا ہے کہ سیہدیہم، اللہ ان کو بعد میں ہدایت دے گا. مزے کی بات یہ ہے کہ اب بھی نہیں، کچھ ٹائم کے بعد یہ ہدایت ملے گی. جیسے کہ انہوں نے بھی ترجمے میں یا تفسیر میں لکھا ہے کہ ان قریب انہیں ہدایت دے گا، ان قریب. ہاں تو دوستو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے. جو مجھے سمجھ آئی ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، پھر آپ اس کو اور باقی کو آپس میں مقایسہ کریں اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بھی کسی تیسرے بہتر نتیجے پہ پہنچ جائیں، یا کم از کم ہوم ورک کریں گے، ذہنی ہوم ورک کریں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آ جائے گی. عرض کیا تھا ایک دن پہلے بھی کہ ہدایت کا معنی کیا ہے. ہدایت کا معنی ہے علم دینا، تعلیم دینا. ہدایت اور تعلیم دونوں ایک چیزیں ہیں. ہدایت دینا اور تعلیم دینا دونوں ایک چیز ہیں. کسی کو جب ہدایت دی جاتی ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے، جس چیز کی بھی ہدایت دی جائے اس چیز کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر مجھے کوئی راستہ بتاتا ہے تو اس راستے کی کیا کرتا ہے، مجھے تعلیم دیتا ہے. آخرت میں انسانوں کا معیار جو ہے، انسانوں کی جنتوں کا معیار، انسانوں کی جو درجات کا تعین ہے وہ علم اور معرفت پر ہونا ہے. علم اور معرفت پر ہونا ہے. اگر ایک بندے کو مثال کے طور پر اس میں شہید ہو گیا ہے، بندہ بالکل ہی ان پڑھا یا ان سمجھ تھا، سمجھدار ہی نہیں تھا، عقل مند ہی نہیں تھا، بس ایسے درمیانہ قسم کا بندہ تھا، شہید ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا ہے. ہاں جنت میں آگے جو ہے کنڈی کھولنے کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کنڈی کیسے کھولی. جنت میں جنت کے جو آپ کو مواقع یا جس کو بھی مواقع ملیں گے اس کے استفادے کے لیے معرفت چاہیے. پہلے بھی ایک آیت، کتنی آیتیں گزرتی ہیں جس میں کہا تھا کہ جنتیوں کو یہ اجازت ہوگی لہم ما یشاءون، جو چاہیں گے کریں گے، جو چاہیں گے مانگیں گے، جو چاہیں گے وہ کر سکیں گے، جو چاہیں گے. خدا کی طرف سے حکم ملا ہوا ہے جنتیوں کے لیے. اب جو چاہیں گے تو جو چاہیں گے وہ کون کیا چاہ سکتا ہے؟ ہر بندہ اپنی معرفت کے مطابق ہی چاہ سکتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے یہ مثال عرض کی تھی.
آپ اگر ایک بچے سے پوچھیں کہ میں باہر جا رہا ہوں، کہیں شہر میں جا رہا ہوں، آپ کے لیے کیا لینا ہے، تو بچہ آپ کو کیا بتائے گا؟ وہ جو بہت اچھے اچھے ناموں والی چیزیں ہیں وہ بتائے گا، یا جتنے وہ جانتا ہے، جتنا اس نے کسی اور کے ہاتھ میں دیکھا ہے، یا جتنا اس کے ذہن میں ابھی تک مثلا 2 نام ہیں، 3 نام ہیں، 4 نام ہیں، تو وہ انہی سے بتائے گا، یا وہ آپ کو بہت اچھے اچھے برانڈ والی چیزیں بتا دے گا؟ وہ نہیں بتا سکے گا، اس لیے کہ اس کو ابھی ان چیزوں کی معرفت ہی نہیں ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ مثلا ابھی آپ کسی اپنے عزیز جوان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو میں موٹر سائیکل آپ کو لے کر دینے، کون سا موٹر سائیکل آپ لیں گے؟ ہاں، تو کتنے برانڈ میں سے کیا کہے گا؟ وہی یہ جو موجود ہیں انہی میں سے کسی ایک کا نام لے گا، کہے گا کہ مجھے BMW کا چاہیے موٹر سائیکل، یا مجھے جو ہے وہ مرسیڈس والا چاہیے، یا وہ جو امریکہ میں ایسے عجیب و غریب نام کے جیگوار فلاں پتہ نہیں کیا کیا موٹر سائیکل ہیں، اتنے بڑے بڑے بلا 1000 سی سی کا موٹر سائیکل۔ ہمارے ہاں کار 800 سی سی کی ہے، ادھر 1000 سی سی کا موٹر سائیکل۔ تو وہ ان کا نام لے گا، ہم نہیں لے گا، اس لیے کہ اس کی معرفت ہی ان چیزوں کی اتنی نہیں ہے۔ پس ہمیں جنت میں استفادہ کے لیے، بہتر استفادہ کے لیے بھی تعلیم چاہیے، علم چاہیے، ہدایت چاہیے، معرفت چاہیے۔ خدا کریم یہ گارنٹی کر رہا ہے کہ یہ جو ان میں کمیاں رہ گئی ہیں، یہ جو ان میں کمزوریاں رہ گئی ہیں اور شہید ہو گئے ہیں، وہ اسی حالت میں شہید ہو گئے ہیں، ابھی انہوں نے اپنی معرفت ہی مکمل نہیں کی ہے، ابھی اپنا وہ جو ان کو سوچ سمجھ کر بالغی ہے وہ پیدا نہیں ہوئی ہے، اور شہید ہو گئے ہیں۔ اس لیے اس کے بعد فوراً کہا، کیا کہا؟ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، جو ان کی خرابیاں دلوں میں، روحوں میں کمزوریاں رہ گئی ہیں، وہ ساری کیا کرے گا؟ اصلاح کرے گا۔ علم جو ہے وہ اصلاح کرتا ہے، علم اصلاح کرتا ہے۔ جہل ہم میں وہ کمزوریاں چھوڑ دیتا ہے، ہم میں نادانیاں چھوڑ دیتا ہے، خرابیاں چھوڑ دیتا ہے۔ علم آ کر ان تمام چیزوں کی کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے فوراً خدا کریم نے سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ فوراً کہا کہ ویسا یہدیہم، کوئی غلط مت سمجھیں کہ مردوں کو ہم تبلیغ کریں گے، نہیں، تبلیغ نہیں کریں، ہدایت کا مطلب تعلیم دیں گے، ان کی جو وہ علمی سطح ہے، شعور کی سطح ہے، وہ بہتر کریں گے۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، بال کا مطلب جو ہے وہ دل کا بھی معنی دیتا ہے، ہاں، دل کا، بال کا مطلب دل بھی ہوتا ہے، حالات بھی ہوتے ہیں، تو یہاں دونوں ہی آپ لے سکتے ہیں، چاہے دل لیں کہ ان کے دل اور دماغ کی جو ہے وہ اصلاح کی جائے گی اور ان کی پوزیشن علم کے لحاظ سے بہتر جگہ پہ قرار دی جائے گی، یا آپ اس کو حالات بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے حالات جو ہے وہ سدھارے جائیں گے اور ان کو بہتر پوزیشن میں